تو یہ ہے, یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے زما, پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے ورورا انڈس کرولا استا ورورا, کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کہ کسی کام کا, انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن, تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں, لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجریہا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے, والذکر والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک, بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو ملک یوم الدین, دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی. دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, تو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولئک کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے, اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے, کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو, آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ. متصل سمجھتے ہو؟ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولئک کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے, اولئک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واو پڑھا ہی نہیں جا رہا. آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے, الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعاً نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واو نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے جو کتابت منقول ہے, جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے, ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے, اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. 30ویں پارے میں ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے؟ لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنصفعا,
اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا. لنصفعن یہ لام تاکید کے لیے, نصفعن کا معنی پکڑیں گے ہم, بالناصیہ پیشانی سے. اللہ نافرمان کو دھمکی دینا, اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. اب نصفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن. کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ عین نون زبر عن ہونا چاہیے. قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں لنضربن, میں ضرور بالضرور ماروں گا, تو لنضربن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا, ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں, ناؤن میں, سینٹینس اور فعل میں نہیں آتا. لنصفعن تو سینٹینس ہے نا, میں پکڑوں گا, آئی ول ڈو, میں یہ کام کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے. تو سینٹینس میں الف نہیں آتا, جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. جیسے کتابن لکھوں گا نا میں, کتابن, کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا, با نون زبر بن نہیں لکھوں گا. لیکن جو فعل ہے نا سینٹینس, اس میں الف نہیں ہوتا, یعنی یہ نون باقاعدہ لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فعل, لیکن لنصفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف. اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو, عربی رسم الخط, وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ غلط ہی صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو, تو لنصفعن, کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے, تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا, جو سننے میں آ رہا ہے, سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے, تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے. یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے. کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا, نون کے بجائے الف ڈل گیا, قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے, کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے.